الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم. میری محترم ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں ہم سب لوگوں کو جمع کیا. جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے دین کے خاطر یہاں جمع ہونے کی توفیق دیا، اسی طرح ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو میدان محشر میں قیامت کے دن بھی ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کو ماننے والے اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہم لوگوں کو قیامت کے دن رکھے. میری محترم ماں اور بہنوں، اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کا حساب 12 مہینہ ہے. 12 مہینے میں 4 مہینہ بہت ہی عظمت والا، حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ، پھر محرم الحرام ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، اس کے بعد 14 محرم الحرام کا مہینہ. یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے بہت ہی اللہ کے نزدیک احترام والے مہینے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 4 مہینوں کے علاوہ باقی 8 مہینے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ مہینہ ہے، اس کی کوئی عظمت نہیں. اللہ کے یہاں یہ مہینہ کوئی عزت والا مہینہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. سال میں جو 12 مہینے آتے ہیں، 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس لیے 12 مہینے بھی اللہ کے نزدیک اچھے مہینے ہیں. لیکن بس اتنا فرق ہے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینہ بہت احترام والا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے میں جو مکہ کے رہنے والے اور جو عرب کے لوگ تھے، وہ لوگ یہ 4 مہینے میں کسی قسم کی لڑائی کو نہیں جاتے، کہیں بھی جنگ کو نہیں جاتے، کسی سے لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے بغیر اطمینان سے رہتے، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کرتے. جیسا ہی یہ 4 مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو عرب کے اندر جو معمولی بری عادت تھی، ہمیشہ کے لیے لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لڑائی کرنا، جنگ کرنا، یہ پھر ہے نا شروع ہو جاتا. اسی میں ایک مہینہ جب
3 مہینہ پیچھے پیچھے حرمت والا مہینہ آتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینہ ختم ہوتے ہی عرب کے لوگوں کے اندر جو 3 مہینے سے لڑائی کے بغیر، جنگ کے بغیر تھے، جیسا ہی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا پھر سے کیا کرتے؟ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے، کہیں جنگ کے لیے جانا ہوتا تو جنگ کے لیے نکل جاتے۔ تو ایسے مہینے کو اس وقت جب گھر کے پورے مرد کہیں جنگ کے لیے چلے گئے تو عرب کے لوگوں کا گھر خالی ہو جاتا، صرف گھر میں عورتیں رہتی، مردوں سے گھر خالی ہو جاتا۔ اب یہ مردوں سے جو گھر خالی ہو جاتا اسی کے لیے اس مہینے کو کیا نام رکھتے؟ سفر۔ سفر کا مطلب خالی۔ سفر کا دوسرا مطلب یہ بھی لکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ محرم کے بعد عرب میں کہیں درخت میں پھول نکلنا یا پھل نکلنا مقررہ مہینہ تھا، وہ مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ کیا کرتے؟ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پھلوں کو پھولوں کو لینے کے لیے نکل جاتے، زراعت کے لیے نکل جاتے۔ تو اس وقت بھی عرب کے لوگوں کا گھر خالی ہو جاتا، تو اس کے واسطے بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ مہینے کا نام سفر۔ اب یہ سفر کا مہینہ آج کل ہم مسلمانوں کے اندر ہم جہاں بھی دیکھیں، اچھے اچھے گھرانے میں دیکھو یا غریب کے گھروں میں جا کے دیکھو، سب کے گھروں میں ایک عقیدہ، ایک بھروسہ سفر کے مہینے کے متعلق سے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے گھر کی عورتیں یا پہلے زمانے کے جو لوگ رہتے، سفر کے مہینے کے یہاں ایک نحوست کا مہینہ، بے برکتی کا مہینہ ایسا سمجھ لیتے۔ ہم لوگ سامنے بھی دیکھتے ہیں، کسی کے گھر میں شادی رکھنا ہو، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، اب ڈیٹ رکھنا، تاریخ رکھنا ہے تو کیا بولتے؟ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں شادی رکھو نہ تو کیا کرو؟ شادی کا تاریخ کو ہٹا کر رکھو، یعنی تو کیا کرتے؟ شروع کا 13 دن چھوڑ دل، کچھ تو کیا بولیں گے؟ 13 دیسی کے دن نہ بولیں گے، سفر کا شروع کا 13 دن چھوڑ دلو، آخر میں ہونا کو تو رکھ لیو۔ سفر کا مہینہ شروع میں رکھو، آخر میں رکھ لیو کرے۔ دوسرا کیا رہیں گا؟ سفر کا مہینہ شروع ہوگا آخری چہارشنبہ، آخری چہارشنبے کو گھر میں کیا کریں گے؟ تیل لے کو نہانے رکھیں گے، نہا لے کے تو سفر کا مہینہ میں کیا اسے مصیبت لپٹ کر رہتا ہے تو سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو نہا لیے تو اس کا مصیبت پورا ختم ہو جاتا۔ ایسا ہے نا، بہت سی بری جو عقیدے ہیں، ایسا عقیدہ جیسا پرانے زمانے کے کفار، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کو اللہ نہیں ماننے والے جو غیروں تھے، غیر کافر، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسے بری رسومات، بری منحوس عادتیں ان کے اندر تھی۔ افسوس اس بات کی کہ آج کل ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں جیسا گمان ہمارے اندر آ گیا ہے۔ اب جو کچھ میں بولا یہ ساری چیزیں کس کے گھروں میں ہے؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ عادت ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، عقل سے سوچنا، ہمارے نبی کے زمانے میں سفر کا مہینہ کتنے بار آیا رہے گا؟ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بادشاہت کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں سفر کا مہینہ کتنے بار آیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سفر کا مہینہ کتنے بار آیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنے بار آیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنے بار آیا؟ اتنے آیا رہیں گا، لیکن
کون سے صحابی بھی ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کبھی بھی ہے نا سفر کے مہینے کو بے برکتی والا مہینہ، نحوست کا مہینہ، کبھی بھی ہے نا ایسا نہیں بولے۔ ہاں ایسا ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ذرا لوگ ہے نا کیا کریں گے، جو لوگ ہے نا بدعات میں رہتے ہیں، درگاہ پارٹی درگاہ پرستی میں رہتے ہیں، درگاہ کو مانتے، مزاروں کو مان لگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ کیا بولیں گے، ایک حدیث بولیں گے کیا کر کو، ہمارے نبی ہے نا ایک حدیث میں بولے ہیں، کون منجے سفر کا مہینہ ختم ہوگا کر کو خوشخبری سناتا کی، سفر کا مہینہ ختم ہوگا کر کو مجھے کون ہے نا خوشخبری سناتا کی، گڈ نیوز سناتا کی، انہیں ہے نا بہت ہے نا کیا بولتے اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی محرم سفر کا مہینہ ختم ہوگا بولے تو انہیں بہت ہے نا اس کے واسطے خوشخبری، منجے خوشخبری دیا تو اللہ اسے خوشخبری دے گا، ایسا کر کے ایک حدیث بولیں گے۔ اب ہمیں یہ حدیث کو کیا کریں گے، سن لے کو ہمارا نبی بولے ہی کہ تو سفر کا مہینہ ذرا بے برکتی کا مہینہ سکا ہے، اسے ہے نا ہمارا نبی کیا کرے، یہ ختم ہوگا کر کون بولتے کہ اسے ہے نا اللہ اچھا رکھے گا، ایسا کر دعا کرے گی کہ بولے، لیکن ہے نا ہمیں حدیثاں اٹھا کو دیکھیں گے تو بڑے بڑے جو حدیث لکھتے ہیں نا امام محدث بولیں گے، حدیثوں کو جو کتابوں میں لکھتے ہیں وہ بڑے بڑے محدث کیا بولتے ہیں، یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، ہمارا نبی ایسا حدیث بولے اس نے، ہمارے نبی بولے کر کو کیا ہوا، لوگ ہے نا غلط فہمی کر کو چھوڑ ڈالے ہیں، ہمارے نبی بولے کر کو کیا کریں گے، لوگوں کو جھوٹ بول کو یہ ہے نا حدیث سنائے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی اپنی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں بولے، یہ ہے نا جھوٹی حدیث ہے۔ ایسا سوچو ایک جنا ایسا جھوٹا حدیث بولتا بھی ہے، ذرا لوگا وہ حدیث کو مان لے کو ہے نا سفر کا مہینہ، بے برکتی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ سمجھ لیتے ہی تو صحیح حدیث محدثین لکھتے ہیں، صحیح حدیث یہ ہے نا جھوٹا نہیں ہے، پہلا حدیث جو یہ بارے میں بولا ہے یہ جھوٹی حدیث ہے، اب جو میں سناتا ہوں صحیح حدیث ہے، کیا بولتے ہیں ہمارے نبی، کون میرے اوپر میں بولیا نہیں سو بات ہے نا، میں بولیا کر کو ہے نا تہمت لگاتی ہیں، نہیں میں بولیا نہیں سو بات میں بولیا کر کو بولتے کہ انہیں کیا کرنا، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یعنی مطلب کیا، ہمارا نبی بولنا نہیں سو بات بولے کر کو جو بولے گا انہیں کہاں جائیں گا، دوزخ کو جائیں گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمارے نبی کیا کریں گے، اس کے لیے وارننگ دی۔ تو ہمیں سوچنا ہمارے نبی جو حدیث بولے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کیا، جھوٹ ہے کیا، بڑے بڑے علماء کیا بولتے، بڑے بڑے محدث کیا بولتے ہیں حدیث کے بارے میں، یہ ہے نا ہمیں کیا کرنا، سوچنا، معلوم کرنا، ایسا ہمیں ہے نا یہ صحیح کیا جھوٹ کیا، ایسا بھی ہمارے گھروں میں آس پاس کوئی نہ کوئی ہے نا عالم مل جاتے، کوئی ہے نا استاد، کوئی ہے نا حضرت مل جائیں گے، کوئی حضرت نہیں ملے تو ہمارے آس پاس ہے نا مدرسے کے بچے کو بھی ملیں گے، مدرسے کے بچوں کے ذریعے سے ہمارا جو ڈاؤٹ رہتا، ہمارا جو سوال رہتا، ہمنا جو شک رہتا، اسے کیا کرنا، ہمیں معلوم کر لینا، تمہارے حضرت کے پاس پوچھ لے گا یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے، یہ حدیث ہمیں سنے ہی، یہ حدیث صحیح کی جھوٹ کی، وہ بچہ کیا کرے گا، مدرسے میں جاؤ ان کے استاد کے پاس کیا کرے گا، تمہارے سوال کا جواب لے کر آئے گا، تمہیں جو شک ہے تمہارے اندر وہ شک کو کیا کریں گے، جو عالم رہتے ہیں انہوں کیا کریں گے، دور کر کریں گے۔ تو جو بھی بات ہمیں سنیں گے صحیح ہے یا جھوٹ ہے، حضرتوں کے منہ سے سننے کا الگ ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ معمولی جو ہمارے اڑوس پڑوس رہتے ان کے منہ سے ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ بات سنے ہمیں، یا کوئی ہم ہے نا وہ دل کو لگتا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ ہے نا شریعت میں ہے کہ نہیں کی، ہمیں یہ کرنا نہیں کرنا، اس کے بارے میں کیا کرنا، ہمیں پہلے ہمارے آس پاس کے علماء کے پاس، جو ہمارے آس پاس کے حضرت رہتے ہیں، مسجد کے امام رہتے یا کوئی بھی ہے نہ رہتے، ان سے ہے نا کیا کرنا، ہمیں یہ سوال کا جواب معلوم کرنا، ہمارا شک دور کر لیں، کیوں، ہمارا عقیدہ پاک اور صاف رہتا ہے، عقیدہ اگر ہمارا خراب تھا، ہمارا عقیدہ میں کوئی ہے نا خرابی تھی، کمی پیشی تھی، تو سمجھ لو ہمیں ہے نا
عبادت کر کو بھی فائدہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ ایک شرط لگا تھا، کیا بولتا؟ ایک چھوٹا سورہ قرآن کا، والعصر، اللہ کیا بولتا؟ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ نقصان میں کون ہے؟ نقصان میں کون نہیں ہے؟ اللہ کا حوالہ کرتا، انسان ہے نا نقصان میں ہے، خسارہ میں ہے، لیکن ہے نا چند لوگ نقصان میں نہیں، خسارہ میں نہیں، وہ لوگ اچھے ہی، فائدے میں ہی۔ کون؟ الا الذین آمنوا، کون؟ ایمان والے، اللہ کو مانتے، اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات پر ہے نا مضبوطی سے رہتے، ذرہ بھی ہے نا حق بات ہے نا حق کا کام کرنے سے پیچھے ہٹتے نہیں، کیا کرتے ہیں، کیا شریعت میں ہے کہ برابر ہے نا پابندی سے اسے کیا کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی جو آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو امتحان ہوتا، صبر سے کام لیتے، صبر کرتے، بکتے نہیں، اللہ کو بکتے نہیں، مصیبتوں کو بکتے نہیں، پریشانیوں کو بکتے نہیں، کیا کرتے؟ جو کچھ ہوا میرا اللہ کریا ہے، میرا اللہ ہے نا اس کا مجھے بدلہ دے گا، میں یہ صبر کر دوں کر کیا کرتے؟ صبر کرتے۔ ایسے لوگ ہیں نا فائدے میں ہی، مطلب کیا؟ اللہ کے قریب ہیں، جنت کے حقدار ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار ہیں۔ چار چیزیں، پہلے چیز کیا بولے اللہ؟ ایمان رہنا۔ ایمان رہنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اپنا عقیدہ، اپنا بھروسہ جو ہے، جو دل سے جو بات مانتے ہمیں وہ صحیح رہنا، ہمارا عقیدہ صاف تھا، صحیح تھا، اس کے بعد ہمیں نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور ہے نا حق بات پر جم کو رہتے، ہمیشہ صبر کرتے، یہ چار چیزیں ہمیں کرتے ہیں تو ہمیں ہے نا فائدے میں ہے، ہم نا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ذرا آدمی ہی کیا کرتے؟ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، عبادتاں کرتے، صدقہ خیرات کرتے، زکوٰۃ دیتے، لیکن کیا ہے؟ ان کے عقیدے میں کمی پیشی ہے، تو انہیں کیا ہے؟ نقصان میں ہے۔ ہمیں لوگ نماز پڑھ لیتے، پورا کر لیتے، لیکن ہمارا عقیدہ میں کمی ہے، اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہمیں کرنا، جیسا بھروسہ کرنا ویسا بھروسہ ہمیں نہیں کرتے ہیں، تو سمجھ لو ہمیں نقصان میں ہے۔ اگر ہم فائدہ مند ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ہے نا ہمیشہ فائدہ میں رہنا، اللہ سے قریب ہونا، جنت سے قریب ہونا، ہمارے نبی سے قریب ہونا، جنت کے حقدار بننا، دوزخ سے چھٹکارا پانا، تو ہمیں کیا کرنا؟ یہ چار چیزیں ہمارے اندر لانا۔ پہلا چیز کیا؟ ایمان، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ پکا رہنا، صاف رہنا، ذرہ بھی ہے نا عقیدہ میں کچا عقیدہ نہیں رہنا، کبھی مان لیے کبھی ہے نا ڈھیلا ہو گیا، ایسا نہیں رہنا، اور ہے نا عقیدے کی صفائی۔ صفائی عقیدہ کو کیا بولیں گے؟ صاف عقیدہ۔ شریعت میں جو عقیدہ ہے اسے ایک ہی ماننا، باقی جو دوسرے عقیدے رہتے ہیں اسے نہیں ماننا۔ اللہ کے نبی اور ہے نا قرآن میں اللہ جو جو عقیدے بیان کیا ہے وہ ہمیں ہے نا کیا کرنا؟ پابندی سے اسے کیا کرنا؟ پکا فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، تبھی چھنا کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ سچا ہوگا، ایمان مضبوط رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عبادت، نیک اعمال کرنا، اس کے بعد حق کام میں ہے نا کنٹینیو سے کرنا، چھوڑنا نہیں، اسے حق بات میں جم کر رہنا، کہاں گئے بھی ہے نا حق بات بولنا، حق کا کام کرنا، سچا کام کرنا، اچھا کام کرنا۔ آخری چارواں چیز صبر کرنا۔ یہ چار چیزیں ہمارے لوگوں کے واسطے بہت ضروری ہے۔ اب یہ آیت میں کئی کو بولیا، یہ سورہ کئی کو میں سنایا، ہمیں کیا کرتے؟ جو ہمارے سے پہلے جو کافروں کا جو عادت، کافروں کی جو ہے نا نحوست کی لوگ ہیں نا کیا کرتے تھے؟ ایک مہینہ برکت والا مہینہ سمجھتے تھے، ایک مہینہ کو نقصان والا مہینہ، بے برکتی والا، نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ تو ایسا ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا۔ ہمارے لیے اللہ کے پیدا کیے ہوئے 12 مہینے بھی برکت والے مہینے ہیں۔ ہاں بس الگ الگ مہینوں کے لیے خصوصیت ہے، فضیلت ہے، ایسا نہیں کہ کوئی مہینہ بے برکتی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیا کرنا؟ سمجھنا، سوچنا۔
لوگوں کی جو باتیں رہتی ہیں وہ سن کر ہمیں ہمارا عقیدے کو بگاڑ لیتے ہیں۔ اب میں بولے نا، اب اس کے ہمارے گاؤں میں جو ہوتے رہتا، ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہوتے رہتا، اس کا ہمیں کیا کرنا، ایک طلاق بھی کرنا، اس کا جواب ہمیں معلوم کرنا۔ اب میں بولا سفر کے مہینے میں ہمارے گھروں میں جو بری عادتیں، بری رسم و رواج ہے، منحوس عادتیں ہمیں بولتے ہیں، پہلا سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے گھر میں کیا بولتے ہیں، سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو شادی رکھو نہ کو، شادی رکھے تو طلاق ہو جائے گا، خلا ہو جائے گا، نہیں تو میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے گا، نہیں تو ان کو کہتی ہو جائے گا۔ ایسا ہے نا، ہمارے اندر کیا رہتا، ایک عادت رہتی۔ ذرا ہمیں سوچو، ہمارے جو مذہب میں، اسلام کے اندر ہمیں ہے نا، اگر کسی کی شادی کانسیٹیوی شوہر بیوی کو ایسا محبت، بہت ہی محبت کے ساتھ رہنے والے جوڑی اگر ہمیں کاندھی بھی دے کے رہے تو کسے بولیں گے؟ ہمیں پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ دو جنے کی شادی، یہ دو جنے کی زندگی ہے نا، بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی محبت والی زندگی۔ دوسرا ہمارے نبی اور حضرت عائشہ، یہ دو ان کی جو زندگی ہے، ازدواجی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی بہت ہی اچھی زندگی تھی۔ اس کے بعد اگر ہمیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا؟ ہمیں بولیں گے حضرت علی، حضرت فاطمہ۔ حضرت علی کون؟ ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے۔ حضرت فاطمہ کون؟ ہمارے نبی کی لاڈیلی بیٹی، چارویں بیٹی، ہمارے نبی کی چارویں بیٹی حضرت فاطمہ۔ اب علی رضی اللہ عنہ کو بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کو شادی ہوا، شادی ہو تو حضرت حسن حسین کر وہ ایک زبردست اولاد ہمارے حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کو پیدا ہوتے۔ حسن حسین کیا بولتے ہیں حدیث میں؟ حسن حسین کے بارے میں ہمارے نبی کیا بولتے ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار، جنت میں جو بھی نوجوان ہوں گے وہ نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ الفاطمۃ سیدۃ شباب سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ جنت میں جو بھی عورتیں جنت کو جائیں گی وہ تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے شیر، وَأَقْضَاهُمْ علی، اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر کوئی چیز میں فیصلہ کرے تو فیصلہ میں ہے نا کبھی بھی ہے نا کیا نہیں ہوگا، غلطی نہیں رہے گا، زبردست فیصلہ کرنے والے، کتنا بڑا مسئلہ رہے تو بھی اپنی عقل مندی سے اسے ہے نا کیا کریں گے، حل کر دیں گے۔ اتنے زبردست لوگ، اب ان کی شادی ہوتی ہے حضرت علی حضرت فاطمہ، اس کے بعد کیا ہوتا؟ بہت ہی بہترین بچے بنتے ہیں، وہ بھی ہے نا حضرت حسن اور حسین جیسے اولاد ان کو پیدا ہوتی۔ ذرا ہم نے معلوم کیا، اب تک ہمیں یہ بات معلوم نہیں رہنا ہماری ماں اور بہنوں کو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ دونوں کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی سے۔ کون بھی پوچھے تو ہمیں ہمت سے بول سکتے ہیں سفر کا مہینہ میں شادی رکھنا کو اگر بولے تو کیا بولنا؟ سفر کا مہینے میں ہمارے نبی کا بیٹی کا شادی ہوا تو ہمیں کیا حساب ہے؟ ہمارے نبی ان کا بیٹی کا شادی سفر کا مہینہ میں کرے، کیا ہمارے نبی کا بیٹی کا زندگی برباد ہوگا؟ کیا ہمارے نبی کے بیٹی کو بچے ہوئے نہیں؟ کیا بولنا ہمیں؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی ہے نا ہم نہ گمراہ کرتے ہیں، ہم نہ ہے نا غلط بات بتاتے ہیں تو ہمیں کیا بولنا ان کو؟ دیکھو سفر کے مہینے میں شادی رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے ہمیں نا سفر کے مہینے میں شادی رکھ سکتے۔ شادی رکھنے والے کا جو گمان ہے، جو بھروسہ ہے، انہیں 100% یقین کے ساتھ کیا سمجھ کو کرتا انہیں؟ اللہ کے نبی کا بیٹی کا شادی سفر کے مہینے میں ہوا ہے، میری بیٹی کا شادی میں سفر کے مہینے میں رکھنا نہیں۔ کیا ہمارے نبی کا بیٹی کیسا ہے نا
خوشحال زندگی اچھی محبت کے ساتھ میاں بیوی ہے نا مل کو تھے، اچھے زبردست ہے نا نیک اولاد ان لوگوں کو ہوئی، تو ہمارا دل میں یہ بھروسہ 100% رہنا، 1% بھی کم نہیں رہنا، بھروسہ کے ساتھ ہمیں بھی اپنے گھر میں ہمارے بچے کا شادی کی، ہماری بچی کا شادی کی، ہمیں گھر کو رکھے تو کیا ہوگا، ہمارے گھر کے جو ہمارے شادی ہوتی ہمارے گھر میں وہ بھی انشاءاللہ حضرت علی فاطمہ جیسی شادی ہوگی، ان کے جیسا ہمیں کیا رہیں گے، کامیاب رہیں گے ہمارے بچے اور ان کے پیدا ہونے والے، اور ہے نا ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے پودرے نواسے وہ بھی کیا ہوں گے، ان کے جیسے نیک و صالح بنیں گے۔ لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، آدھا دل سے کیا کرتے ہیں، ہمیں سفر کا مہینے میں شادی رکھ ڈالتے ہیں، آدھا دل سے اگر ہمیں کوئی کام کریں گے تو کام بھی آدھا بدا رہے گا، نامکمل رہے گا، ادھورا رہے گا۔ جو بھی ہمیں کام کریں گے مکمل بھروسے کے ساتھ، ہمیں سفر کے مہینے میں شادی رکھنا، ہمارے نبی کا بیٹی کا شادی ہوا ہے، ہمیں رکھیں گے کر ہمیں شرط کے ساتھ ہمیں نا اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں اگر سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گھر کی شادی بھی کامیاب شادی ہوگی، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی نیک اور صالح پیدا ہوں گے، اچھی عادت والے بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن کیا کرنا، ہمارا بھروسہ، ہمارا عقیدہ پکا رہنا، شک نہیں رہنا۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ہیں نا فتوحات ہوئے۔ فتوحات کا مطلب کیا، عیسائیوں کے گاؤں میں جانا، جو لوگ وہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ان لوگوں کو بھگا کر وہاں کے لوگوں کو انصاف کے ساتھ ہے نا بادشاہت کرنا، کہاں ظلم ہوتا ہے کہ وہاں کیا کرنا، اسلام پھیلا کر وہاں مسلمانوں کو ہے نا لیڈر بنا کر بادشاہ بنا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا، ایسا ہے نا انصاف اور عدل انصاف کے ساتھ ہے نا حکومت کر رہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے ہے نا فتوحات ہوئے، بہت سارے محل کو پتہ کرے، بہت سارے گاؤں کو پتہ کرے، بہت سارے جگہ پتہ کرے نا، اس میں بہت سارے فتوحات کامیابی کم سے نہیں، سفر کے مہینے میں ملی۔ اگر سفر کے مہینے میں شادی کرنا برا ہوتا، خراب ہوتا تو ہمارے نبی ان کا بیٹی کا شادی سفر کے مہینہ میں کرتے نہیں تھے۔ اگر سفر کے مہینے میں ہمیں نا کہتی بھی کام نہیں کرنا، اچھا کام کرنا نہیں کرتا، عمر رضی اللہ عنہ نے نا کون سا گروپ کو بھی، کون سا فوج کو بھی جنگ میں بھیجنے نہیں تھے۔ لیکن ہے نا ایسا کبھی بھی نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی اچھا مہینہ ہے، کبھی بھی اس میں بے برکتی نحوست نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، سفر کے مہینے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے نیک بادشاہ، ایسے بادشاہ بولنے ان کے زمانے میں کہیں بھی ناانصافی نہیں۔ اسلام میں دو عمر ہی، ایک آگو عمر بن خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کبھی بھی ہے نا کسی کے اوپر ظلم زبردستی نہیں، سب جگہ ہے نا انصاف کے ساتھ بادشاہت، انصاف کے ساتھ حکومت کر لیتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے حکومت میں چنا، یہ دیکھو بولے انہوں عمر ثانی ہی، انہیں کے حکومت دیکھے تو کیا معلوم ہوتا، انہوں اور ایک عمر جیسا دکھتے ہمیں، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں جو بادشاہ بن کو بیٹھے، خلیفہ بن کو بیٹھے، ان کی حکومت شروع ہوئی سبھی سفر کے مہینے میں۔ ایسا ہے نا بہت سارے اچھے اچھے واقعات، بہت سارے قصے، بہت سارے ہے نا مسلمانوں کی کامیابی سفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ لیکن ہے نا ہمارے جو آس پاس کے لوگ، ہمارے جو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں رہتے، وہ لوگ کیا کرتے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ہے نا یہ مہینہ سفر کا مہینہ خراب مہینہ ہے، بے برکتی کا مہینہ ہے کر کے ہمارے اندر 20 ڈالتا رہے، ہمارے اندر کیا کرتا رہے، اچھا مضبوط ہمارے دل کو بناتا رہے۔ سفر کے مہینہ میں کیا کرے تھے ہے نا ہم ناکامیابی نہیں کر کے ہمارے دماغ میں بٹھاتا رہے، ذہن میں بٹھاتا رہے۔ ہمیں پہلے کیا کرنا، کہ ہماری یہ جو غلط فہمی ہے یہ ہمیں کیا کرنا، دور کرنا۔ اس سے بڑھ وہ ایک حدیث ہے، ہمارے نبی ایک حدیث میں کیا بولتے ہیں، لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، ہمیں جو بولتے نہیں لا عدوا کا تو بدشگونی، ہمیں سمجھتے نہیں
ہمیں صبح کو جاتے وقت کانتی بھی ہمیں چل کو جاتے کہتے کام سے رستے میں بلی کی کتا کی کہتی آگا تو ہمیں لوگوں کیا بولتے بلی آڑے میں آگا نہیں وہ بلی کا کلر رکھو بولے آگا بلی آڑے میں چلے جائے ہمارا کام ہے نا کیا ہوں گا نہیں مکمل ہوں گا نہیں ہمیں کیا کریں گے آج کا کام سامان کو کر لیں گے کیا کریں گے وہ کام کو ہٹا کر کر لیں گے اللہ کیا بولتا ایسا تم محسوس ہے کیا تمہارا کام ویسا تم محسوس لے کو کام کرے گا تو ویسا نہیں تمہیں کیا کرے بلیش نہ اپنا کام ہمیں کریں گے ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کام شروع کریں گے کرے گا تو انشاءاللہ وہ کام کیا ہوگا کامیاب ہوگا دوسری چیز کیا بولتے ہیں ولا طیرۃ اب فال دیکھنا بولتے نہیں کیا کسی عامل سا کے پاس جانا کسی عامل سا کے پاس ہے نا جن رہتا ہے تو معلوم کرنا کیا کرتے ہیں ان کے پاس جا کو کیا کرتے ہیں ہمارا زندگی میں ایسا ایسا ہوتا ہم نہ ایسا ہو جائیں کیا ہمیں اچھے ہو جائیں گے کیا یہ پورا کیا کرتے ہیں سبانگ کیا ہوگا ہمارا زندگی میں یہ پورا جگہ یہ سب ہے نا کیا ہوتا اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں نا ہمارے نبی کیا کرے گی روک پائیں تیسری چیز کیا بولتے ہیں ولا حامتا اب کیا کرتے ہیں اس کے گھر کے اوپر جب رات میں ہے نا الو کو تو کیا بولتے ہیں ہمیں الو کو کیا بولتے ہیں الو کو ہے نا ہمیں کیا کرتے ہیں رات میں آپ کو کس کے بھی گھر میں آپ کو اوپر بیٹھو الو ہے نا زور سے انڈا دیا ہمارے گھر کے اوپر کیا کریا رات کے وقت میں کہتی ہوئی الو آ کر بیٹھ کر ہے نا کیا کر دیا آواز دے دیا الٹا دیا تو ہمیں کیا کرتے ہیں ہمیں سمجھ لیتے ہیں ہمارے گھر میں کہتی ایک ہونے والا ہے کہتی بھی ایک حادثہ ہوگا کہتی بھی مر جائیں گے نہیں کہ تو کسی کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ایسا کسی ہمیں سمجھ لیتے ہیں یہ بھی ہے نا ہمارا نبی کیا کریں نہیں ایسا نہیں ہے گھر کو روک نہیں لاسٹ میں کیا بولتے ہیں ولا سفر کا مہینہ بھی کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے اچھا مہینہ ہے یہ چار چیزیں ہمیں اچھا دماغ میں بٹھا لینا ہمارے نبی کیا کیا بولے گی لا عدوا کیا نہیں ہے بدشگونی نہیں ہے بلی آڑے میں چلے گا کتا آڑے میں چلے گا ہم نے کہتی بھی کام نہیں کر سکتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے یہ جانے سے آڑے میں جانے سے کیا بھی نہیں ہوتا وہی معمولی جانور وہ اس کا مرضی کو چلتے پھرتے رہتا وہ ہمارے سامنے آئے تھے کیا پیچھے آئے تو ہمیں کیا ہے ہمارا کام ہمیں کرنے جاتے اس کا کام انہیں کرنے جاتا اس میں کیا نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے وہ جایا تو جان دے کوئی مسئلہ نہیں دوسرا کیا بولے ولا طیرۃ فال دیکھنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے یہ دیکھنے سے کیا بھی فائدہ بھی نہیں ہے ولا حامتا الو آپ گھر میں بیٹھ کر چیز آئے گا تو الو الڈائے گا تو یہاں بھی ہمارے گھر میں کیا بھی نہیں ہونے والا الو ایک جانور ہے اسے رات میں آنکھ نہیں دکھتا اسے کہاں ہے کہ اسے رات میں ایک ہی چاند نظر آتا کر بولتے انہیں کیا کرتا انہیں کاندھی مرضی کو بیٹھ کو الٹا تھا وہ آپ کو بیٹھ کو الٹا تھا تو اسے کیا معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو نا سما ہمارے گھر میں کیا ہوتا اگر کو معلوم ہے ایک معمولی جانور الو اسے معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کیا ہوتا کرتا سوچ کو دیکھو تمہیں اللہ کے نبیاں کتنے نبیاں آئے ہیں وہ نبیاں کیا بولتے ہیں ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے سبان کو کیا ہوگا ذرافت کو کیا ہوگا ہم نہ معلوم نہیں اللہ ہم نہ بولے گا تو ہم نہ معلوم ہوگا یہ معمولی جانور ایک الو اسے کیا اللہ کے نا غیب سے معلوم ہونے اسے ایسا ہرگز نہیں الو اکبر کو الڈایا نہیں ووال اکبر کو الڈایا ایسا ہے نا کبھی بھی ہمارے گھر میں کہتے ہوا گا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس سے ہمیں کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں آخری میں کیا بولے ولا سفر کے مہینے بھی نحوست کا مہینہ نہیں ہے یہ بھی ہے نا ایک معمولی مہینہ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو ہے نا کامیابی ملی ہے سب سے بڑھ کو ہمارے نبی کیا کریں گے یہ بولے نا ان کا بیٹی کا شادی سفر کا مہینہ ہوئی اور ایک ہمارے نبی کے آخری زمانے میں کیا ہوا ہمارے نبی آخری نبی ہم نہ معلوم ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تھے کوئی نبی ہمارے نبی کے بعد نہیں آئے تھے لیکن کیا ہوتا ہمارے نبی کے آخری زمانے میں ذرا جھوٹے لوگ کیا کرتے میں بھی نبی اللہ کا ایک پیغمبر کو شروع کرے اب وہ شروع کرے نا اس میں ایک جنا کون اسود عنسی کر کو انہیں کیا کریا اس کے گاؤں میں بھی اللہ کا نبی کر کو شروع کرے اب ہمارے نبی کیا کرے انہیں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے صحابہ کی ایک جماعت کو کیا کرے
جنگ کے واسطے بھیجے. اس میں لیڈر سردار کسے بنائے؟ حضرت فیروز دیلمی کر کے ایک صحابی. حضرت فیروز دیلمی کو کیا کرے؟ لیڈر بنا کے بھیجے، ان کا سربراہی. تمہیں جاؤ جا کو اسود عنسی کو سمجھاؤ، انہیں باز آیا نہیں کہ دو تمہیں جنگ کر کو اسے قتل کرتا لگے گا. ہمارے نبی بھیجے. اسود عنسی جاتے انہیں اسود عنسی کو بس جائے. فیروز دیلمی کیا کرتا؟ انہیں اپنے بات پر اڑے رہتا، اپنے بات میں چھنا مضبوطی سے رہتا، انہیں مانتا نہیں ہے. اب اس کے بعد دونوں کی اس میں لڑائی ہوتی. اس کے بعد حضرت فیروز دیلمی کیا کرتے ہیں؟ اسود عنسی کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے سربراہی میں جاتے ہوئے اسے مار ڈالتے. تو ہمارے نبی جو صحابہ کو جنگ میں بھیجے وہ سفر کا مہینہ تھا. اگر ہمارے نبی کو معلوم نہیں کیا سفر کے مہینے میں جا کے کام نہیں کرو، اتنا بڑا لشکر کو کوئی ہمارے نبی جنگ میں بھیجتے. یہ سب ہے نا ہمیں سوچنا، ہمیں بھی سمجھنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے آس پاس کے ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کو کیا کرنا، یہ بات ہے نا سمجھانے کی کوشش کرنا. اگر ہمیں خود معلوم کر لیے، معلوم کرنے کے بعد ہمیں نا عمل بھی کرے نہیں، دوسروں کو بتایا بھی نہیں، تو ہمیں کیا ہوں گے؟ علم سیکھ کو ہمیں نا ہمیں رکھ لے جیسا ہو جائے. اگر ہمارے پاس کتبی چیز ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ دوسروں کو پہنچانا. اللہ لوگوں کو علم دیتا سو نیک ہے نا، ان کو اچھا ہے ٹیلنٹ دیتا سو اپنے تک رکھ لینے. جو بھی اچھی باتیں سنیں گے، جو بھی دین کی باتیں سنیں گے، دوسروں تک پھیلانا، یہ ہے نا ہمارا کام. تو آج ہے نا رات کو، کل ہے نا چاند دکھنا تھا، آج کل نہیں دکھا، لیکن ہے نا سبان سفر کا مہینہ شروع ہوتا. آج رات کو چاند دیکھیں گا، سبان سے ہفتے کے دن سے کیا ہوتا؟ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا. تو ہمیں کیا کرنا؟ اب سے ہمارے دل میں سفر کے مہینے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. سفر کے مہینے میں یہ ہمیں واقعات یاد رکھ لینا. قدیم ہم نے گمراہ کرے تو بولنا ہمیں سفر کے مہینے میں بے برکتی نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کیا کام کرے تو اچھا کہیں گا، کیا بھی ہے نا فیل لے ہوگا. پوچھے تو کیسا بول دیں گے؟ تو ہمارے نبی ان کا بیٹی کا شادی کب کریں گی؟ سفر کا مہینہ میں کریں گی. بڑے بڑے صحابہ کی ہے نا ان کے کیا کریں گے؟ جنگ میں جا کو جیتے سے کوسا مہینہ؟ سفر کا مہینہ. بڑے بڑے صحابہ ہے نا اچھی کامیاب حکومت کرے، اچھا انصاف کے ساتھ حکومت کرے، سو بادشاہ کا شروعات کب ہوا؟ سفر کا مہینہ میں شروع ہوا. ہمارے نبی ہے نا ان کے زمانے میں ہے نا سفر کے مہینے میں جنگ کو بھیجتے ہی. اتنا سب ہمارے پاس دلیل ہے. چھوٹا کون کے ایک دن بولتے سامنے مان لگو ایک مہینہ کو ہمیں ہے نا برا بھلا بولنا، ایسا سمجھ لو اللہ کو ہمیں برا بھلا بولنا. ایک حدیث میں آتا، حدیث قدسی بولیں گے. حدیث ہے نا دو طرح کا ہوتا. ایک ہے نا ڈائریکٹ اللہ بولتے سو، دوسری کیا ہے؟ ہمارے نبی بولتے سو. ہمارے نبی بولتے سو کیا بولیں گے؟ ہمارے نبی ہے نا کسی صحابی کو بولیں گے. اگر اللہ بولتا ہے تو ہمارے نبی کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بولیں گے. اس میں ہے نا ہمارے نبی بولتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تسبو، کیا کرو نا کو تمہیں زمانے کو گالی دیو نہ کو. لا تسبو الدہرا، زمانے کو تمہیں کیا کرو نہ کو گالیاں دیو نہ کو. تمہارے اوپر کبھی اچھا زمانہ آگا، کبھی واقعہ کا زمانہ آگا، کبھی تمہیں اچھے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، کبھی تمہارے اوپر واقعہ آگا، کیا بھی نہیں رہے گا تمہارے ہاتھ میں، کھانے پینے واقعہ رہیں گا. تمہیں نہ کیا کرو نہ کو دیکھ لگو زمانے کو گالی دینا کو، مہینے کو گالی دینا کو، تمہارا اس سے کیا کرو نہ کو دنوں کو گالی دینا کو. کیا ہمارے اوپر ایسا وقت آ گیا نہ کرو وقت کو گالی دینا کو. اللہ کیا بولتے ہیں؟ تمہیں گالی دیتے سو زمانے کو نہیں، زمانے کو پیدا کرے سکون، دن رات کو پیدا کرے سکون نہیں. تمہیں اگر زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، تمہارا وقت کو گالیاں دیتے ہیں، تو منجے گالی دیتے سا، اللہ کو ہمیں گالی دیتے سا. یہ سب چیزیں ہے نا ہمیں کیا کرنا؟ اچھی طرح سے سمجھ لینا. یہ بات ہے نا ہمیں کیا کرنا؟ اپنے دماغ میں خوب بٹھا لے تو شیطان کے وسوسے، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہم گمراہ کرنے کے واسطے رہتے ہیں، ان لوگوں کے وسوسے کو سب ہے نا ہمیں دور کر کو ہمارا عقیدہ کو پاک اور صاف رکھنا. یہ ہے نا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ زمانہ کیسا ہر طرف سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا ایمان بھی کمزور کر ڈالنا، ان کا عقیدہ بھی کمزور کر ڈالنا، ان کا اعمال بھی کمزور کر ڈالنا. وہ جو ایک کام کرتے ہیں اسے بھی ختم کر ڈالنا. ہر طرف سے ہے نا مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ جال بچھا کر مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو ہمیں مسلمان کیا کرنا؟ ہوشیار ہو جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ پر پکا بھروسہ کرنا، اپنا عقیدہ کو کیا کرنا؟ صحیح کر لینا.
اپنا عقیدہ میں کبھی ڈاؤٹ تھا، ہمیں ایک عقیدہ ہمارے دل میں آتا، تو عقیدہ صحیح کی غلط کی ہمیں پہلے معلوم کرنے کے واسطے کیا بولا میں، ہمارے آس پاس کے جو امام رہتے، مسجد کے امام صاحب رہتے، نہیں تو مسجد کے مودی رہتے، یا ہمارے گھروں میں مدرسے کے بچے رہیں گے، ہم نے کہتے بھی شک تھا کہ تو کلین سے ہمیں کیا کر سکتے، ہم وہ بچے کے ذریعے سے کی نہیں، ہمارے امام صاحب کے ذریعے سے بھی ہمیں کیا کر سکتے، ہمارا عقیدہ کو صحیح کر لینا، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی ہے نا اپنی ساری زندگی صحابہ کو نیک اعمال کا حکم دے لگے تھے، عقیدے کی اصلاح، ان کا عقیدہ ہے نا پکا کرنا۔ ہمارے نبی آنے سے پہلے عرب کے لوگوں میں جو ہے نا بری بری عادتیں، بری بری نحوستیں، بری بری جو ان کے اندر تھی عادتیں، وہ سب کو ہمارے نبی کیا کرے، ایک 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 کر کو ختم کر لے تو آئے۔ اب ہمیں لوگوں میں کیا کرنا، ہمیں پرانے زمانے کو نہیں جانا واپس، ہمارے نبی جو شریعت ہم نے دے ڈال گئی وہ ہمیں برابر جتنا ہے اتنا فالو کرنا۔ حدیث میں کیا آتا، ایک حدیث سے اچھا یاد رکھیں، جو آدمی کیا کرتا، ایک نیا کام شروع کرتا، اچھا کام شروع کرتا، اچھا کام یعنی شریعت کو سٹ ہوتا وہ کام، شریعت کو کیا بھی ٹکراتا نہیں کام، شریعت کے برابر ہے وہ نیا کام ہے، تو اللہ کے نبی کیا بولتے، وہ کام انہیں کر کو اس کے بعد ہے نا دوسرے لوگ ہم اسے فالو کرے تو اسے کیا ہوگا، کتنے لوگ ہم انہیں کام کرتے کہ انہیں ثواب ملے۔ دوسرا کیا بولے، شریعت کو ٹکرائے جیسا، اسلام کے اپوزٹ میں، اسلام کے خلاف کیا بھی کام نہیں کرتا لیا، وہ دیکھ کو کیا کرے دوسرے لوگ ہمیں شروع کرتا رہے تو اسے بھی کیا ہوگا، کتنے لوگ وہ فالو کرتے کہ اس کا گناہ اسے ہوگا، اور ہے نا یہ گناہ کرتے سے جنے کا ابھی ہے نا کیا ہوگا نہیں، ان کے گناہ میں کبھی کمی نہیں آئے۔ آخر میں ایک حدیث بول کو ہمیں بیان کو ختم کر لیں گے۔ حدیث میں کیا بولتے ہیں ہمارے نبی، من احدث فی دیننا، وہ بھی کیا کرتا، ہمارے اسلام میں نیا چیز کبھی لا کو گھسا دے، اسلام میں نئی سے چیز کو کبھی لا کو گھسا ہے تو وہ کیا ہے، بدعت کر بولے، نیا چیز بدعت، بدعت کو کیا بولیں گے، گمراہی، وکل بدعت ضلالہ، نیا نیا چیز پورا گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، کیا کیا گمراہ کرنے والے چیزیں کی، وہ کام کرنے والے پورے کہاں جائیں گے، دوزخ میں، جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھو، ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھو، ہم لوگوں کو پکا عقیدہ، سچا عقیدہ پر ہم لوگوں کو کیا کرو، مرتے دم تک قائم رکھو۔ اللہ سے دعا کرتے، اللہ ہم تمام لوگوں کو، ماں اور بہنوں اور تمام مسلمانوں کو اپنے مرتے دم تک ہم لوگوں کو ایمان پر اور سچے عقیدے پر، پکے عقیدے پر ہم لوگوں کو قائم رکھے، اور ہے نا ہم سب لوگوں کو یہاں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔